یہ ہمارا نفس مضمون ہے بچے۔ نفس مضمون بالکل درمیان میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں خط کے درمیان میں لکھا جاتا ہے، مطلب کہ جب ہم اوپر خیریت بھی پوچھ لیتے ہیں، آداب بھی کر لیتے ہیں اور ایک دو لائن میں ہم نے باتیں بھی کر لیں، تو یہاں پر اب ہم لکھتے ہیں نفس مضمون کا مطلب ہے اصل مدعا۔ اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ بات جو آپ نے خط میں کرنی تھی اب وہ کریں۔ کیا بات آپ نے خط لکھا کس لیے تھا؟ آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ اگلے کو آپ نے کیوں خط لکھا ہے؟ ماں کو لکھا ہے، باپ کو لکھا ہے؟ اور وہ اصل مدعا آپ کہاں سے ڈھونڈیں گی؟ جو آپ کے خط کا اوپر لکھا ہوگا ٹائٹل کہ آپ کا خط کیا ہے۔ آپ نے والدہ کو خیریت کے بارے میں بتانا ہے، بھائی کو اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے، اپنے رزلٹ کے بارے میں بتانا ہے، اپنے والد صاحب کو آپ نے کوئی اسکول کی رودات سنانی ہے، یا آپ نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے کسی کمپنی والے کو، کسی مالک مکان کو، کسی مینیجر کو۔ یہ ساری باتیں جب اوپر آپ کے لکھی ہوں گی، ٹائٹل لکھا ہوگا آپ کے خط میں، تو یہاں پر پھر آپ نے اصل مدعا بیان کرنا ہے جو بات آپ کرنے والے ہو۔ اوکے اسٹوڈنٹس، 4 چیزیں ہو گئیں۔ آخر پہ آ جاتا ہے اختتامیہ۔ اختتامیہ میں بچے یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تینوں جو لکھی ہوئی ہیں، یہ تینوں چیزیں، 4 کی 4 چیزیں اختتامیہ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اور یہ بھی۔ کیسے؟ جب ہم پورا خط لکھ لیتے ہیں تو خط میں ہم نے ابتدائیہ بھی لکھا، ابتدائیہ یا پیشانی، ہم نے القابات بھی لکھ لیے، آداب بھی لکھ لیے، نفس مضمون بھی لکھ لیا، اصل مدعا بھی ہم نے لکھ دیا۔ اب اس کے بعد ہم نیچے ایک لائن میں، جیسے دیکھیے میں نے یہاں پر لائن ختم ہو رہی تھی، پھر یہاں بھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، یہاں پر میں نے تھوڑا کر کے لکھا کہ آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں، یا آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو سلام، میں آپ کے لیے جلد آپ کے خیریت کا انتظار کروں گا، یا مجھے آپ کا خط ملے تو بہت خوشی ہوگی۔ یہ جو آپ نے لاسٹ میں 1-2 باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ آپ اس لائن میں کرو گے۔ اس کے بعد آپ بالکل پیج کی لیفٹ سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ، یہ دیکھیں یہاں پر پہلی لائن میں آپ لکھیں گی والسلام، اس کے نیچے لکھیں گی آپ کا بیٹا، پھر لکھیں گی الف ب جیم۔ والسلام میں دیکھیں جیسے السلام علیکم میں نے الف اور لام تھوڑا لمبا کیا تھا، اسی طرح آپ نے والسلام میں بھی واو الف کے بعد لام کو لمبا کرنا ہے اور پھر والسلام لکھنا ہے۔ نیچے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خیر خواہ، آپ کا مخلص۔ جب کسی رشتہ دار کے علاوہ کسی کو خط لکھتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کا بیٹا یا بھانجا نہیں کرتے، چچا یا ماموں کے نام ہے تو بھانجا لکھ سکتے ہیں، بھائی کے نام ہے تو بھائی لکھیں گے، دوست کے نام ہے تو آپ پیارا دوست لکھیں گے۔ لیکن اگر کسی آپ غیر کو خط لکھ رہے ہیں، کسی ہمسائے کو خط لکھ رہے ہیں، کسی کمپنی والے کو خط لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہاں پر لکھیں گی آپ کا خیر خواہ، آپ کا مخلص، اور نیچے اپنا نام پلیز مت لکھیے گا بچے۔ کبھی بھی امتحان دیتے ہوئے، خط لکھتے ہوئے، امتحان میں جب ہم خط لکھتے ہیں، پیپرز میں خط لکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں سٹارٹ میں ہمیشہ امتحانی مرکز اور لاسٹ پہ ہمیشہ الف ب جیم، یہ 2 چیزیں آپ نے نہیں بھولنی، اس لیے کہ یہ اور یہ جو ہے، یہ مطلب آپ کسی کو خط نہیں لکھ رہے، اور پیپر کے اندر جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا نام وہاں مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی ریکوائرمنٹس میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا نام رائٹ کریں۔ آپ نے سٹارٹ میں امتحانی مرکز لکھنا ہے اور لاسٹ پہ الف ب جیم لکھنا ہے۔